کعبے سے علی کا کوئی رشتہ ہے؟ اب گھر میں رہیں یا نہ رہیں، ہیں تو گھر والے تو زہرا وہاں پہ آ کے گئی۔ تو یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ نبی سے گھر آباد، علی سے گھر آباد اللہ کا، اور جو اللہ کا گھر ہے وہی نبی کا گھر ہے، جو نبی کا گھر ہے وہی اللہ کا گھر ہے، جو علی کا گھر ہے وہی اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کا گھر ہے وہی علی کا گھر ہے۔ ورنہ یہ اصطلاح اہل بیت کی آتی ہی نہ، یہ میرے اہل بیت جو میرے گھر والے ہیں، اور یہ سمجھنا دیکھیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ مٹی کا ایک گھر اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی بنانے کے لیے۔ تو شاید آپ کو یہ جملہ سامنے کی باتوں کا حیرت انگیز لگے کہ گھر اس نے زمین پہ بنوایا اس لیے اپنا تاکہ وہ اپنے اہل بیت بنا سکے۔ دیکھیے وہ وراثت کو کیسے ثابت کرتا؟ یوں اگر وہ کہتا اہل بیت تو یہ جناب سارا، جناب اسحاق، جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل کو بھی اللہ کہہ چکا تھا۔ لیکن ضرورت تھی کہ گھر بنائے اور ابراہیم سے بنوائے۔ اب ابراہیم کی حیثیت صرف معمار کی رہ گئی، قبضہ کسی اور کو دینا چاہتا ہے۔ قبضہ لینے والا جب آ گیا کعبے میں تو اب اس کے بعد تو میراث کسی کی نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب اچنبھا ہوا کہ اللہ جس چیز کو اپنا عبادت خانہ قرار دے وہاں ایک بچہ آئے، اس کا ظہور ہو، اس کی والدہ گرامی کو وہاں بلایا جائے، ان کی دعوت ہو، 3 دن ان کو رکھا جائے، ان کے لیے جنت کے پھل بھیجے جائیں، ان کی خاطر ہو۔ تو یہ سارے اہتمام یہ بتاتے ہیں اگر نبی کا داماد علی کو نہ بنانا ہوتا تو کبھی کعبے میں پیدا نہ کرتا۔ تو گویا یہ انتظام کیا کہ دونوں گھر ٹکر کے ہوں، برابر کے۔ تو اب یہ جو لفظ ٹکر میں نے کہا یعنی برابر کے، یہ فضیلت زہرا کو جاتی ہے کہ میں کا بھی عظیم سسرال دیا۔ یہاں پر یہ فخر اس گھرانے ہی کو حاصل ہے، ہر ایک کے لیے یہ فخر نہیں ہے۔ اور یہ ایک فخر کیا، کائنات کی جتنی بلندیاں تھیں وہ اس گھرانے کو عطا کر دیں، جتنی فضیلتیں تھیں وہ اس گھرانے کو عطا کر دیں۔ ہر ہستی ایک دوسرے کے لیے فضیلت بنی ہوئی ہے۔ ذرا آپ اس پہ غور تو کیجیے کہ یہ جملہ کہنا کتنا مشکل ہے اور اسے سوچنا کتنا مشکل ہے کہ جہاں کہتے فلاں ہستی اپنے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بن گئی، گھر والے کہتے ہیں ارے صاحب ناخلف ہے، اسے تو آپ ہمارے خاندان میں جوڑیے ہی نہ۔ تو جہاں ایسی کہانیاں بکھری پڑی ہوں کائنات میں، وہاں ایک گھر ایسا ہے جس کا ہر فرد دوسرے کے لیے عزت اور بزرگی بنا ہوا۔ یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے
یعنی جو آ رہا ہے وہ اپنے بزرگوں کے لیے عظمت بن رہا ہے، بزرگ فخر کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک نقطہ میں نے پیش کیا اور ذہن پھر ماضی کی طرف لوٹ آتا ہے، مجھے کھینچتا ہے، کہتا ابھی آگے نہ بڑھو، تقریر کو آگے نہ لے جاؤ، تقریر کو آگے نہ لے جاؤ۔ اگر یہ فضیلت آپ نے نبی سے شروع کی، صرف نبی سے شروع کی، تو یہ بات نہ بنی، اس لیے کہ پھر نبی کا فخر ختم ہو جائے گا کہ نبی اکڑ کے یہ کیسے کہیں میں عظیم گھرانے میں پیدا کچھ کہا ہے۔ دیکھیے رخ قدرت خود نکالتی ہے کلام میں، لفظ اس کے خلق کیے ہوئے۔ لاکھ کوئی آل محمد کی مدح کو روکنا چاہے تو لفظ خدا سے فریاد کرتا ہے کہ یہ کمبخت مجھے استعمال کیوں کر رہا، نہیں سمجھا؟ لفظ کا خالق وہ ہے، حرف کا خالق وہ ہے، آواز کا خالق وہ ہے، گلے کا خالق وہ ہے۔ ایسی نمک حرامی نہ آواز کو حلال کیا نہ لفظ کو حلال کیا، بلکہ لفظوں کو حلال کر دیا۔ دم گھٹ رہا ہے، گلے سے لفظ نہیں نکل رہے، زبان پہ علی کا نام نہیں آ رہا، سیدہ کا نام نہیں آ رہا۔ ارے پاکستان کا سب سے بڑا اخبار صفحے بھرے ہوئے ہیں ایک ہفتے سے۔ کوئی ایسا بھی آج انٹرنیٹ کے دور میں کہ جہاں فون آ جاتے ہیں دبئی، لندن اور امریکہ سے، انٹرنیٹ پہ ہم نے سارے اشتہار مجالس کے کراچی کے پڑھ لیے کمپیوٹر کے دور میں۔ یہاں والوں کو کچھ نہیں معلوم کہ شہادت کے دن ہیں۔ میڈیا والوں، میڈیا کیا مطلب ہے پھر؟ ذرائع ابلاغ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کو اپنے شہر کے عظیم اجتماع کی خبر نہیں کہ کون سا سوگ منا، لعنت ہے ایسے دماغ پر، آنکھ پر، کان پر۔ یہ حکومت چیز ہی ایسی ہے۔ صرف اگر اسی پہ ایک تقریر کر دوں، حالانکہ نہیں کرنی ہے، اس وقت موضوع ذہن میں بار بار جو آ رہا ہے اسی طرف واپس آتے ہیں۔ موضوع تو بہت سے پھوٹتے ہیں۔ حکومت نام ہے اس چیز کا کہ ادھر بیٹھے اور قبضے میں اختیار و اقتدار آیا، اہل بیت سے پھیرا۔ پھر یہاں یہ بحث نہیں ہوتی کس عقیدے کا ہے، لاکھ کوئی کہے گھر پہ علم لگا ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، اتراتا ہے، پھر اکڑ کے بیٹھتا ہے، لگتا ہے بادشاہ بیٹھا ہوا، چاہے وہ ڈاکو ہو، قیدی ہو، جیل کا ہو، بھگوڑا ہو، نکلا ہوا ہو، نکالا ہوا ہو، سزا یافتہ ہو، کچھ بھی ہو، اکڑ۔ اور سب سے پہلا کام ہے اہل بیت سے منہ موڑنا۔ کیوں ہے ایسا کہ مسلمان جب حکومت پاتا ہے تو اہل بیت سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر نام نہیں لیتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی تو پہلا کام یہ کیا گیا، اس گھر کو جلانا۔ عادت پڑ گئی ہے